جائزہ جان ایلیا۔ لو، اب 26 سال ہو گئے جب ہندوستان آزاد ہوا تھا اور پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اس مدت میں کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ یہ سرگزشت غم انگیز بھی ہے اور شرمناک بھی۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ 26 سال کا یہ سفر پورا کرنے کے بعد صورتحال کا جائزہ لے لیا جائے؟ پاکستان جیسا کچھ بھی رہ گیا ہے، بہرحال ابھی تک ایک حقیقت ہے، پر ہوا یہ ہے کہ اب لوگ ایک دوسرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ملک رہے گا بھی یا نہیں۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے جو روش اختیار کی تھی، کیا اس کا یہی نتیجہ نہیں نکلنا تھا؟ یہاں ہر گروہ دوسرے گروہ سے بیزار ہے، ہر علاقہ دوسرے علاقے سے نفرت کرتا ہے۔ بیزاری اور نفرت یہی لے دے کر تمہاری کمائی ہے۔ بیزاری اور نفرت کا اتنا ذخیرہ تو کبھی اور کہیں اکٹھا نہیں ہوا۔ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جس جماعت نے پاکستان بنایا ہے اس کی بنیاد ہی نفرت اور بیزاری پر تھی؟ بعض لوگ کہتے بھی رہے ہیں، لکھتے بھی رہے ہیں کہ پاکستان کی بقا کے لیے ہندوستان دشمنی ضروری ہے، اور یہ کہ پاکستانی قومیت کی اصل بنیاد ہندوستان دشمنی ہے، اور جو لوگ ہندوستان دوستی کی بات کرتے ہیں وہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ جس قوم کی بنیاد نفرت اور دشمنی پر رکھی جائے، اس کے اعصاب بھلا کب تک اس کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ بہرحال ہوا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگے ہیں۔ اپنی سرگزشت پر غور کرتے وقت ہمیں ایک اور بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے برسوں تحریک چلی تھی۔ اس کے پیچھے ہندوؤں اور مسلمانوں کی بے مثال قربانیاں ہیں، قید خانے ہیں، آزادی پسندوں کے ببھرے ہوئے ہجوم اور لہو لہان جلوس ہیں، جان پر کھیل جانے کے مرحلے ہیں۔ پاکستان کے پس منظر میں سید احمد خان کی قانون پسند اور سرکار پرست نسل ہے۔ خود سید احمد خان ہیں جن کی صحت اور فراغت پر رشک آتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ بہت کم بیمار پڑتے تھے۔ ہاں، تو سید احمد خان کی نسل کو آزادی، آزاد نگہی اور آزاد اندیشی کی کوئی تربیت نہیں دی گئی تھی۔ وہ اعلیٰ مقاصد سے محروم تھی، اسے قربانی کا کوئی سبق نہیں دیا گیا تھا۔ اس نسل کا دوسرا نام مسلم لیگ ہے۔ مسلم لیگ کو داد تو بہت دی گئی ہے، پر اس سے حساب کبھی نہیں لیا گیا۔ لوگ آزادی کے لیے جانیں دے رہے تھے اور لیگ اس انتظار میں تھی کہ ہندوستان آزاد ہو اور وہ اپنا حصہ بانٹ لیں۔ پاکستان کو جو مملکت خدا داد کہا جاتا ہے تو کچھ غلط نہیں کہا جاتا۔ یہ ملک سچ مچ خدا ہی کی دین ہے، اس میں بندوں کے عمل کا کوئی دخل نہیں، کیونکہ جن مسلمانوں نے آزادی کے لیے اپنا خون بہایا، جن کے خاندان تباہ ہو گئے، وہ لیگ کے مسلمان نہیں تھے۔ لیگ تو جاگیرداروں، خان بہادروں، سرکاری افسروں اور تاجروں کی جماعت تھی۔ اس کا ایک خاص مزاج تھا، یہی مزاج پاکستان کو ورثے میں ملا۔ اب یہی دیکھ لو کہ پاکستان میں جو لوگ برسر اقتدار رہے، ان میں 2-3 بے غرض لوگوں کو چھوڑ کر باقی کون تھے؟ وہی انگریزوں کے جوتے چاٹنے والے قوم کے غدار۔ سرکار کے منشی یا بندوقچی فقط ایک محمد علی جناح، ایک لیاقت علی خان اور ایک خواجہ نظام الدین سے صورتحال میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جب یہ لوگ نہ رہے تو پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ مسلم لیگ جس طبقے کو پروان چڑھانا چاہتی تھی، وہی طبقہ پھلا پھولا اور ملک تباہ ہوتا رہا۔ پاکستان بن جانے کے بعد ضرورت اس بات کی تھی کہ معاملوں پر نظر ثانی کی جاتی، حقیقت کو سمجھا جاتا اور پاکستان کے وجود کو اس زندہ اور حساس معنویت سے ہم آہنگ کیا جاتا جس کے بغیر یہ پوری تحریک خوشحال لوگوں کے چونچلوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے بجائے اس ملک کو عوام کا ملک بنایا جاتا۔ یہ نکتہ چینی کسی کو ناگوار نہیں گزرنی چاہیے۔ تنک مزاجی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں حقیقتوں کا بے رحمی کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے رحمت ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی پوری بے باکی کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ مسلم لیگ کی تحریک میں وہ بنیادی خامیاں اور خرابیاں کیا تھیں جن کی وجہ سے یہ ملک اس حال کو پہنچا۔
ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ کی تحریک اور اس کی شخصیتوں کا تہذیبی مطالعہ کیا جائے اور اس سوال کا جواب دیا جائے کہ لیگ جس تہذیب کی حفاظت کرنے کی مدعی تھی اس تہذیب کے اصل نمائندے کانگریس کے ساتھ کیوں تھے، اور یہ کیا بات تھی کہ اقبال، حسرت اور ظفر علی خان کے سوا مسلمان فکر اور وجدان کا کوئی بڑا نمائندہ مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر ہم اپنی شاعری، اپنی انشاء، اپنے افسانے اور اپنے فن کی داد لینا چاہیں تو ہمیں اپنے کون بزرگ یاد آئیں گے، وہ جو لیگ میں تھے یا وہ جو کانگریس میں تھے؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔